أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ العقیدۃ الواسطیہ نامی کتاب کے ساتھ ہیں، جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ وہ کتاب جس کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا، علماء کرام نے اس کی بہت سی شروحات لکھی ہیں اور بہت سی شروحات درس کی شکل میں کی ہیں۔ اس کتاب کا باقاعدہ آغاز گزشتہ درس میں ہو چکا ہے، اور گزشتہ درس میں گفتگو ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ، کیونکہ امام صاحب نے کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ بطور شاہد کافی ہے۔ امام صاحب نے کتاب کا آغاز کس چیز سے کیا تھا؟ بسم اللہ سے۔ اس کے بعد الحمدللہ بھی لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو اس بارے میں چند روایات ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اہم امور کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کلام لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اجذم، کہ ہر وہ کلام، ہر وہ گفتگو جس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے نہ ہو، وہ کلام بے برکت ہوگا۔ دینی کلام یا کوئی بھی کلام؟ کوئی بھی کلام۔ تو اس سے کیا پیغام ملا مجھے اور آپ کو؟ کہ ہماری کوئی بھی تقریب ہو، دینی ہو یا دنیاوی، اس کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کی حمد و ثنا سے۔ لیکن یہ روایت بہرحال ضعیف ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے 4840 4840۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد اقطع، کہ کوئی بھی اہم معاملہ ہو، جو پہلے الفاظ تھے اس میں کیا تھا؟ کوئی بھی کلام ہو، کوئی بھی گفتگو ہو، اور اب یہاں پہ آ رہا ہے کوئی بھی اہمیت والا معاملہ ہو، اس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے نہ ہو تو وہ معاملہ بے برکت ہوگا۔ سنن ابن ماجہ نمبر ہے 1894 1894۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس سب کے باوجود اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہی مختلف امور کا آغاز کرنا چاہیے، اور یہی سنت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور قرآن کریم کا آغاز بھی بسم اللہ کے بعد کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اہمیت کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا جائے،
کیونکہ یہ اس معاملے کی چابی ہے، یعنی کہ اس چابی کو استعمال کریں گے تو مسائل حل ہوں گے، آپ کے امور حل ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ سے سرگوشی کرنی ہو، اللہ سے دعا کرنی ہو، اللہ سے کوئی التجا کرنی ہو تو آغاز کس سے کریں؟ اللہ کی حمد و ثنا سے کریں، پہلے اللہ کی تعریفیں کریں۔ اور ایسے ہی بندوں سے گفتگو کرنی ہو، خطبہ دینا ہو تو تب بھی آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کرنا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے کس کی گفتگو کا؟ خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو کا، جو انہوں نے کسی اور مقام پہ کی ہے۔ حمد کہتے کس کو ہیں؟ یہ سوال بھی ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کرتے ہیں، تو وہ اپنی ایک اور کتاب میں فرماتے ہیں کہ حمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کی خوبیوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، کسی کی خوبیوں کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ان خوبیوں سے محبت کرتے ہوں، جس شخصیت کی، جس ذات کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اس سے آپ محبت رکھتے ہوں۔ تو اب یہاں پہ حمد یعنی کہ تعریف، اس میں دو اہم چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کی خوبیوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ ان خوبیوں سے اور جس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اس سے محبت رکھتے ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی کی خوبیوں کے بارے میں بتاتا ہے، آگاہی دیتا ہے، لیکن اسے اس سے محبت نہیں ہے جس کی خوبیاں بتا رہا ہے، تو اس کو حمد نہیں کہا جائے گا۔ یا وہ اس سے محبت رکھتا ہے جس کی خوبیاں بتا رہا ہے، اس سے خوبیوں والے سے محبت رکھتا ہے لیکن خوبیاں بتاتا نہیں ہے، تو اس کو بھی حمد نہیں کہا جائے گا۔ تو حمد میں دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، ایک تو آپ کسی کی خوبیاں بتائیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ اس سے اور اس کی خوبیوں سے کیا رکھتے ہوں؟ محبت رکھتے ہوں۔ الحمد کے الفاظ جو ہیں، حمد کے الفاظ، ان کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام، الحمد، اکیلا لفظ حمد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الحمد۔ تو یہ جو ال ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ یہ کون سے معنی پہ دلالت کر رہا ہے؟ یہ استغراق کے لیے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر طرح کی تعریفیں ان کا حقدار ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی بھی تعریف ہو، کوئی بھی خوبی ہو، اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ کہیں گے کہ خوبیاں تو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، کوئی بہت پڑھا لکھا ہے، یہ اس کی خوبی ہے، کسی کا قد اچھا ہے، یہ اس کی خوبی ہے، کوئی خوبصورت ہے، یہ اس کی خوبی ہے، کوئی بہادر ہے، اس کی یہ خوبی ہے، کوئی بہت خرچ کرنے والا ہے، اس کی یہ خوبی ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہر حمد کا حقدار ایک اللہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس کے ہاں بھی کوئی خوبی پائی جاتی ہے، اسے اس خوبی سے نوازنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو حقیقت میں ہر تعریف کا حقدار ایک اللہ رب العزت ہے۔ یہ جو ال کا معنی مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور بتایا کہ یہ استغراق کے لیے ہے، یہ گفتگو بھی ہم نے کس سے لی ہے؟ خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے لی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حمد میں اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد میں اور شکر میں، ایک ہے اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اور ایک ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
تو حمد کی تعریف یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اپنی زبان کے ذریعے کسی کی خوبی بیان کریں. آپ اپنی زبان کے ذریعے کسی کی خوبی پہ اس کی تعریف کریں. یہ خوبی نعمت بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نعمت نہ ہو. اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ حمد میں کیا ہوگا؟ تعریف کس کے ذریعے ہوگی؟ زبان کے ذریعے. اور کس چیز پہ تعریف ہوگی؟ کسی کی خوبی پہ. اور یہ خوبی نعمت اور انعام بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نعمت اور انعام نہ ہو. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کوئی تحفہ دیا، کسی نے آپ کو بائک گفٹ کے طور پہ دی، گاڑی گفٹ کے طور پہ دی، تو اب آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ اس کی تعریف آپ اس کی کون سی خوبی پہ کر رہے ہیں؟ اس خوبی پہ جو انعام ہے، نعمت ہے، اس کا فائدہ آپ کو ہوا ہے. اور اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، تو کیا یہ خوبی آپ کے لیے انعام ہے؟ کیا اس نے آپ کو کچھ دیا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. تو پھر اب دیکھ لیں کہ حمد کس کو کہتے ہیں کہ کسی کی آپ تعریف کریں اپنی زبان کے ذریعے اس کی اس خوبی پہ جو ممکن ہے کہ انعام ہو اور ممکن ہے کہ انعام نہ ہو. شکر کی طرف آ جائیں. شکر میں کیا ہوگا؟ شکر جو ہوتا ہے وہ کبھی زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ اور اعضاء کے ساتھ بھی. اور یہ کس خوبی پہ ہوگا؟ وہ اس خوبی پہ جو انعام ہے. جو کیا ہے؟ کیا آپ کسی کو کہیں گے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ خوبصورت ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ کب کہیں گے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں؟ جب وہ آپ کو کوئی انعام دے یا کوئی آپ کا کوئی کام کر دے یا کہیں آپ کی شفاعت کر دے، کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرے، تو تب ہی آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک فرق آپ یہ جان چکے ہوں گے شکر میں اور کس میں؟ حمد میں. تو اس لحاظ سے حمد کا لفظ جو ہے وہ زیادہ کیا ہوا؟ وسیع ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ جو انعام ہے اور ان پہ بھی جو انعام نہیں ہے آپ کے لحاظ سے. آپ کے لحاظ سے تو یہ کیا ہو گیا؟ حمد. اور شکر میں پھر، لیکن شکر میں یہ ہے کہ شکر کبھی زبان کے ساتھ ہوگا اور کبھی دل میں ہوگا اور کیا اعضاء کے ساتھ بھی. مثال کے طور پہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی کا شکریہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ادا کریں. ایک آدمی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ کسی کا شکریہ ادا کرے گا تو کیسے کرے گا؟ ہاتھوں کے ذریعے کرے گا نا. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ شکریہ ہی کہا جائے گا. تو شکریہ میں ضروری نہیں کہ آپ زبان کا استعمال کریں. اسی کے قریب قریب ایک لفظ اور ہے، وہ کیا ہے؟ مدح. ایک لفظ کیا ہو گیا؟ حمد، جو الحمدللہ رب العالمین میں آیا اور یہاں پہ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے استعمال کیا. اور ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ شکر. اور ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ مدح. تو مدح کس کو کہتے ہیں؟ اس میں اور اس حمد میں کیا فرق ہے؟ اس بارے میں امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حمد جو ہے وہ کسی کی خوبیاں بیان کرنے کا نام ہے، اور جس کی خوبیاں آپ بیان کرتے ہوں گے آپ اس سے محبت رکھتے ہوں گے، آپ اس کی تعظیم کرنے والے ہوں گے. اور جہاں تک مدح کا تعلق ہے تو یہ صرف خوبیاں بیان کرنے کا نام ہے. ضروری نہیں کہ وہ جس کی آپ خوبیاں بیان کر رہے ہیں اس سے آپ محبت رکھتے ہوں اور اس کے لیے آپ کے دل میں کوئی تعظیم ہو.
کسی زمانے میں شعراء بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے کہا کرتے تھے، شعر کہا کرتے تھے، اور ان کی یہ جو خوبیاں وہ بیان کرتے تھے بادشاہ کی، کیا وہ دلی طور پہ کرتے تھے؟ عام طور پہ پیسہ لینے کے لیے۔ اس لیے شعراء جو تعریفیں کیا کرتے تھے بادشاہوں کی، ان کو عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ مدح، میم دال ہے، اس کو حمد نہیں کہا جاتا، کیونکہ حمد میں یہ ہے کہ آپ جس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں محبت ہو، اس کی آپ کے دل میں تعظیم ہو۔ تو امام صاحب کی عبارت کیا ہے؟ پھر ایک دفعہ دیکھنے، الحمدللہ الذی ارسل رسولا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اب یہاں پہ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کس لفظ پہ؟ رسول پہ۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ عربی لغت کے لحاظ سے رسول وہ ہے جس کو کوئی پیغام دے کر بھیجا گیا ہو، کوئی پیغام دے کر بھیجا گیا ہو۔ اس لیے جبریل علیہ السلام کو بھی رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آپ سے پہلے نبیوں کے پاس بھی۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان کسی اور کا پیغام لے کر کسی ایک سے دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ اس کا رسول۔ لیکن وہ اللہ کا رسول نہیں کہلائے گا، وہ کس کا رسول کہلائے گا؟ ایک انسان کا رسول، اور اس کا پیغام لے کر جا رہا ہے دوسرے انسان کے پاس۔ یہ تو ہو گئی اس لفظ کی لغوی تعریف عربی لغت کے لحاظ سے۔ اب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رسول، اور ایک لفظ استعمال کیا ہوتا ہے؟ نبی۔ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کئی علماء کرام کہتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ موقف کمزور موقف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کبھی لفظ رسول استعمال کرتے ہیں، کبھی نبی، اور کبھی ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اگر دونوں کا معنی ایک ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی اضافی فائدہ نہ ہو، کوئی نیا فائدہ نہ ہو۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ لفظ پہلے لفظ کی تاکید ہے، جو معنی اس نے دیا وہی معنی اس نے دیا، اور پہلے معنی کی تاکید ہو گئی، بلکہ تاکید کی بجائے آپ تاسیس کی طرف جائیں، تاکید کی بجائے آپ کس طرف جائیں؟ یعنی کہ ایک ہے کہ آپ کہیں کہ پہلے لفظ رسول آیا، بعد میں نبی آیا، یہ نبی کا لفظ جو ہے رسول کے جو معنی اس میں پایا جاتا ہے اس کی تاکید پختگی کے لیے آیا ہے، اس کو پکا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں نہیں، تاسیس، یعنی کہ یہ نیا معنی ہے، رسول کا مطلب کچھ اور نبی کا مطلب کچھ اور۔ تو جو کہتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق ہے، ان کا موقف زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، اب کیا فرق ہے اگر یہ بات ہے تو؟ پہلا فرق یہ بیان کیا گیا کہ رسول وہ ہے جس کی طرف شریعت کی وحی کی جاتی ہے، اور اس کو حکم ملتا ہے کہ آپ نے یہ شریعت لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اور نبی وہ ہے جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ وحی، یہ شریعت دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ تعریف؟ کیسا لگا آپ کو یہ فرق نبی اور رسول کے مابین؟ یہ بہت ہی عجیب و غریب فرق ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی طرف وحی کریں، اس کو شریعت دیں، اور اس کو یہ حکم نہ ہو کہ دوسروں کو پہنچاؤ، خود ہی بس عمل کرتے رہو اپنے کمرے میں بیٹھ کے؟ تو اس لیے اس قول کو علماء کرام نے بعید قرار دیا ہے، یہ عقل کے لحاظ سے بھی بعید ہے، اور قرآن کریم کی آیات سے بھی ٹکراتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں،
وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا، ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا رسول کے بارے میں بھی کہا گیا اس کو بھیجا، اور نبی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو بھیجا۔ اگر اس کو دوسروں کے پاس شریعت منتقل کرنے کا اس کو حکم نہیں ہے تو بھیجنے کے لفظ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول اور نبی بھیجے، کن کی طرف؟ لوگوں کی طرف بھیجے، جس کا مطلب ہے نبی بھی لوگوں کے لیے آتا ہے کہ لوگوں کو آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کی شریعت ان تک پہنچائیں۔ تو یہ کہنا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پہ شریعت تو نازل ہوتی ہے، وہی نازل ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ حکم نہیں ہوتا دوسروں تک پہنچائے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کی صحت کے بھی خلاف ہے، اور ایک حدیث کے بھی خلاف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ مشہور و معروف حدیث جس کو آپ اس لیے جانتے ہوں گے کہ اس میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کے اوصاف کیا ہوں گے کہ وہ کسی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے کہ مجھے دم کرو، اور علاج کے طور پہ اپنے جسم کو آگ سے داغتے نہیں ہوں گے، بدشگونی اور نحوست نہیں لیتے ہوں گے، اور صرف اللہ پہ توکل کرتے ہوں گے۔ یہ حدیث، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سے ہوتا ہے کہ قومیں اور امتیں میرے سامنے پیش کی گئیں، تو میں نے کسی نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک گروہ ہے، اور کسی نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی یا 2 آدمی ہیں، اور کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان الفاظ سے کیا پتا چلا؟ الفاظ یہاں پہ کیا ہے؟ نبی کے، یہاں پہ الفاظ رسول کے نہیں آئے، نبی کے آئے ہیں۔ تو اگر نبیوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ شریعت دوسروں تک پہنچائیں، تو اس لفظ کا کیا مقصد ہے کہ نبی آئے؟ کسی نبی کے ساتھ پیروکار کتنے تھے؟ ایک پورا گروہ تھا، ایک پوری جماعت تھی، اور کسی کے ساتھ 1-2 آدمی تھے، اور کوئی ایسا تھا جس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی شریعت پہنچاتے رہے، حق پہنچاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور رزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ کسی نبی کو پیروکار ایک جماعت مل گئی، اور کسی کو پیروکار 1 آدمی 2 آدمی ملے، اور کسی کو کوئی بھی نہیں ملا۔ تو خلاصہ کلام پھر ایک دفعہ دہرا دوں کہ یہ کہنا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پہ وحی نازل ہوتی ہے اور اس کو یہ آرڈر نہیں ہوتا کہ وحی دوسرے لوگوں تک پہنچائے، یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو نبی اور رسول میں یہ فرق درست نہیں ہے۔ دوسرا فرق کیا بیان کیا گیا ہے؟ وہ یہ کہ رسول وہ ہے جس پہ نئی شریعت نازل ہو، اور نبی وہ ہے جس پہ نئی شریعت نازل نہیں ہوگی، بلکہ پہلے سے نازل کی ہوئی شریعت کی تائید کرنے کا اور اسی کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم ملے گا۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام، ان کو نئی شریعت ملی تھی یا پرانی شریعت پہ عمل کرنے کا حکم ملا تھا؟ نئی شریعت ملی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جو نبی آتے رہے، کیا ان کو نئی شریعت ملی؟ نہیں، ان کو موسیٰ علیہ السلام والی شریعت پہ عمل کا کہا گیا، اور اسی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کا کہا گیا۔ تو یہ فرق سمجھ گیا نبی اور رسول کے مابین؟ جی، لیکن اس فرق کے اوپر بھی علماء کرام بہت زیادہ مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبی آتے رہے، ان میں سے کئی ایک کے اوپر رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ رسول کا۔ جبکہ یہ جو فرق بیان کیا گیا ہے، اس کے مطابق ان کے اوپر رسول کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کون سا استعمال ہونا چاہیے؟ نبی کا، کیونکہ وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ تو اس لیے یہ فرق بھی کمزور ہے۔
تیسرا اور آخری فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول وہ ہوگا جو شریعت لے کر آئے گا کسی ایسی قوم کے لیے جو تکذیب کرنے والی ہے، جو کیا کرنے والی ہے؟ تکذیب کرنے والی ہے، جھٹلانے والی ہے، نہ ماننے والی ہے۔ اور نبی آئے گا ان لوگوں کی طرف جو تکذیب کرنے والے نہیں ہیں، جو تکذیب کرنے والے نہیں ہیں۔ اس فرق کے مطابق مزید اس کے اوپر غور کریں، پتا چلا کہ نبی اور رسول دونوں پہ وحی نازل ہوتی ہے، اس لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ دونوں کا حکم ہے کہ آپ نے وحی کو، شریعت کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم یہ ملے گا کہ آپ نے شریعت پہنچانی ہے تکذیب کرنے والی قوموں میں سے کسی قوم کو، اور نبی وہ ہوگا جس کو حکم ملے گا کہ شریعت پہنچانی ہے، دعوت دینی ہے، لیکن کس کو؟ تکذیب کرنے والی قوم کو نہیں، بلکہ اسی قوم کو جو پہلے سے منسوب ہے اس شریعت کی طرف جو نازل ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ فرق سب سے بہتر فرق ہے۔ تو اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تکذیب کا، کہ جس قوم کی طرف آپ شریعت لے کر آئے ہیں وہ تکذیب کرنے والی ہے، تو جو نبی آیا ہے وہ کیا ہے؟ رسول ہے، اور رسول نبی تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر اسی قوم کی طرف شریعت پہنچا رہے ہیں، ان کے سامنے کتاب پڑھ رہے ہیں، وحی پڑھ رہے ہیں، جو تکذیب کرنے والی نہیں ہے، تو یہ جس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے کون ہے؟ یہ نبی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جب امام تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، تو انہوں نے یہاں پہ رسول کا نام نہیں لیا، تو اس سے مراد کون سے رسول ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے مراد کون سے رسول ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام تیمیہ رحمہ اللہ بالہدا، کہ تمام حمد و ثنا اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ کیا دے کر بھیجا؟ ہدایت دے کر بھیجا، الہدا۔ اب لفظ الہدا کی وضاحت ہو جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ عربی لغت کے لحاظ سے اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو۔ ایک معنی ہوتا ہے بیان کر دینا، رہنمائی کر دینا، گائیڈ کر دینا۔ اور ایک معنی ہوتا ہے توفیق دینا اور الہام کر دینا، کسی کے دل میں ڈال دینا۔ یعنی کہ پہلا معنی کیا تھا؟ رہنمائی، بیان، وضاحت، گائیڈ کر دینا۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کسی کام کی توفیق دے دینا اور اس چیز کو دل میں ڈال دینا۔ توفیق اور الہام۔ جہاں تک تعلق ہے ہدایت کے پہلے معنی کا، شیخ علی کون سا؟ پہلا معنی۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، سورہ حامیم سجدہ میں، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ جہاں تک تعلق ہے قوم سمود کا، تو ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی، سیدھا راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ انہوں نے اندھا رہنے کو اختیار کیا، ہدایت کو اختیار نہیں کیا۔ ہم نے جو رہنمائی دی تھی اس کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے قوم سمود کا، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہدایت دی۔ تو یہ ہدایت توفیق مراد ہے، ان کو ایمان لانے کی توفیق دے دی؟ نہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہوتی تو ان پہ عذاب نہ آتا۔ اسی آیت کے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، انہوں نے اندھا رہنے کو اختیار کیا،
حق کو اختیار نہیں کیا تو پھر ان کو پکڑ لیا رسوا کر دینے والے، ذلیل کر دینے والے عذاب کی کڑکنے، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ پھر بھی گمراہ ہوئے اور ان کو پھر عذاب آیا۔ تو پھر یہ ہدایت کون سی ہے؟ یہ رہنمائی ہے کہ اللہ نے رہنمائی کر دی، اللہ نے ان کی طرف اپنے نبی کو بھیج دیا۔ کون سے نبی کو بھیجا گیا تھا ان کی طرف؟ صالح علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے معجزات بھی دے دی، مثال کے طور پہ اونٹنی دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرنے کا، حق راستہ دکھانے کا، جنت کا راستہ دکھانے کا حق ادا کر دیا، واضح کر دیا گیا ان کے لیے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، کون سے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، کون سے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو اللہ نے ہدایت دی، لیکن انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ اسی ہدایت کا تذکرہ کرتے ہوئے، سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اما شاکرا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے، و اما کفورا، اور خواہ وہ ناشکرا بنے۔ اللہ نے راستہ دکھا دیا، اس کے بعد بھی یا وہ شکر کرنے والا بنے گا یا ناشکرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل میں جس ہدایت کا تذکرہ ہے یہ ہدایت توفیق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ گائیڈ کر دینا، راستہ بتا دینا، یہ واضح کر دینا کہ یہ کام خیر والے ہیں، یہ شر والے ہیں، یہ کام جنت میں لے جانے والے ہیں، یہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، یہ والی ہدایت ہم نے ان کو دی۔ اور اس ہدایت کے لحاظ سے قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ ہادی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہادی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، مراد کیا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جانب جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ تو کیا جو بھی قرآن پڑھے وہ جنت میں جائے گا؟ کئی قرآن پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے، کئی قرآن پڑھنے والے کافر رہیں گے۔ تو قرآن نے ان کو پھر جو ہدایت دی وہ کون سی ہدایت ہے؟ گائیڈ لائن دے دی، راستہ دکھا دیا، لیکن انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، اس راستے پہ چلے نہیں، اس راستے کو اپنایا نہیں، اس لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، اور اس ہدایت کے اس معنی کے لحاظ سے نبی علیہ السلام بھی ہادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ ہدایت دینے والے تھے، اور اس معنی کے اعتبار سے علماء حق، علماء توحید بھی کیا ہیں؟ ہادی ہیں، ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس معنی کے لحاظ سے ہادی ہیں، ابن القیم اس معنی کے لحاظ سے کیا ہے؟ ہادی ہیں۔ اور ہدایت کا دوسرا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ کیوں جی شیخ علی؟ یعنی کہ ہدایت توفیق اور الہام، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی، جنت کے راستے پہ چلنے کی باقاعدہ توفیق دے دیں، اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو لگا دیں، اللہ تعالیٰ حق کو، توحید کو آپ کے دل میں ڈال دیں۔ اور یہ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی، اور یہ ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے، کو اور نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو فرق بتایا جا رہا ہے ہدایت کے دو معنوں میں، یہ بڑا قیمتی فرق ہے، آپ اس کو نظر انداز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے کہ کن چکروں میں پڑ گئے، نہیں 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 نہیں، یہ بڑی قیمتی بات آپ کو بتائی گی۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی ملحد، کوئی بے دین، کوئی عیسائی، کوئی کافر آپ سے یہ کہے کہ آپ کے قرآن میں بہت تضاد ہے، ایک ہے دوسری ایسے ٹکراتی ہے، اور اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہے کہ سورہ شورا میں یہ کہا گیا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو، کافر تو محمد ہی کہے گا نا، اے محمد آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. تو یہاں پہ اس بات ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے محمد جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں کس کی زبان پہ گفتگو کر رہا ہوں؟ کسی ملحد، کسی کافر کی زبان پہ. وہ کہے گا تمہارے اسی قرآن میں کہا گیا، یہ تھا جو ابھی میں نے ایت پڑھی، یہ کون سا سپارہ تھا؟ 25واں 25. وہ کہے گا اسی قرآن میں 20ویں سپارے میں کیا کہا گیا؟ انک لا تہدی من احببت، سورہ قصص، کہ جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت دے لیں. ایسا نہیں ہے، آپ ہادی نہیں ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. نفی ہو گئی کہ آپ ہادی نہیں ہیں، ہدایت دینے والے نہیں ہیں. اور سورۃ میں کہا گیا تھا آپ ہدایت دینے والے ہیں. تو آپ اس ملحد سے کیا کہیں گے، اس کافر سے کیا کہیں گے کہ عربی زبان میں ہدایت کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے راستہ دکھا دینا، کسی کو کہہ دینا کہ مکہ سے اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو یہ والا راستہ جا رہا ہے، یہ سڑک جا رہی ہے. اور ایک یہ ہے کہ توفیق دینا، آپ اس کو اپنی گاڑی میں بٹھائیں اور مدینہ میں پہنچائیں. تو اللہ تعالی جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ تعالی ہادی ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ ہادی ہیں. علماء حق جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ ہادی ہیں. قرآن جنت کا راستہ دکھاتا ہے، وہ ہادی ہے. لیکن دل میں توحید کو ڈال دینا، ایمان کو ڈال دینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. ابو طالب کو آپ علیہ السلام ہدایت دیتے رہے، گائیڈ لائن دیتے رہے، رہنمائی کرتے رہے، لیکن آپ اس کے دل میں توحید کو داخل نہیں کر سکے، ایمان کو داخل نہیں کر سکے، کیونکہ یہ چیز اللہ کے اختیار میں ہے. تو اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت دے لیں، ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ کون سی ہدایت تھی؟ ہدایت توفیق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں ایت نمبر 125 میں 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہیں اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یہ ہے توفیق دینا، جس کو ہدایت دینا چاہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ والی ہدایت کسی کسی کو دیتے ہیں. کون سی ہدایت؟ ہدایت توفیق. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ارشاد، رہنمائی کر دینا، وہ ہدایت تو سب کے لیے، کافروں کے لیے بھی ہے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہی کافروں کی طرف تھا علیہم الصلوۃ والسلام، یعنی کہ رسولوں کو. تو اب ہدایت سے مراد کیا ہے؟ پھر یہاں پہ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچی خبریں لے کر آئے، سچی باتیں آپ نے بتائیں، وہ ہدایت ہیں. ایمان آپ لے کر آئے، علم نافع لے کر آئے، عمل صالح لے کر آئے، یہ سب کچھ کیا ہدایت ہے. امام تیمیہ رحمہ اللہ نے لفظ الہدا کے بعد کیا کہا تھا؟ ودین الحق، کہ اللہ کی حمد و ثنا، جس اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحقی، اور سچے دین کے ساتھ. دین، اب سوال یہ کہ دین کس کو کہتے ہیں؟ تو دین جو ہے اس کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے جزا، بدلہ. مالک یوم الدین، اللہ تعالی مالک ہے یوم دین کا، بدلے والے دن کا. قیامت کا دن بدلے والا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے. اس دن شاباش ملے گی، نعمتیں ملیں گی. کن کو؟ جو دنیا میں اچھے عمل کرتے رہے. اور سزا ملے گی ان کو جو برے کام کرتے رہے. تو اس لیے روز قیامت کیا یوم دین ہے، جزا و سزا کا دن ہے. تو دین کا پہلا معنی پھر کیا ہوا؟ جزا. واضح ہو گیا؟ دوسرا معنی دین کا کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری کرنا، جھک جانا. چنانچہ کہا جاتا ہے دان لہو، فلاں آدمی اس کے سامنے جھک گیا.
تو پھر یہاں پہ دین سے کیا مراد ہے؟ وہ سب چیزیں مراد ہیں، وہ سارے احکام مراد ہیں، وہ ساری شریعت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دی، چاہے وہ شریعت عقیدے پہ مشتمل ہو یا اقوال پہ مشتمل ہو یا افعال پہ مشتمل ہو۔ اور یہ جو کہا گیا ہے ودین الحق، تو اس سے کیا مراد ہے؟ سچا دین، قائم رہنے والا دین۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ، یہ لام تعلیل کے لیے، وجہ بتانے کے لیے، سبب بتانے کے لیے، علت بتانے کے لیے۔ کیوں بھیجا جی؟ لِيُظْهِرَهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے، اس کو غالب کرے، کس کو؟ اس دین کو، علی الدین کلی، تمام ادیان پہ۔ تو یہاں پہ بتا چکا ہوں لام پھر کون سی ہے؟ لام تعلیل۔ اور لیظہرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے، اس کو غالب کرے، اس کو غلبہ دے تمام ادیان پہ۔ اچھا، تمام ادیان پہ یہ غلبہ کیسے ہوگا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا دین دے کر تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کرے۔ یہ غلبہ کس لحاظ سے؟ طاقت کے لحاظ سے، تلوار کے لحاظ سے، یا دلائل کے لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے۔ لیکن نمبر ایک جو غلبہ ہے وہ کس کے لحاظ سے ہے؟ دلائل کے اعتبار سے۔ نمبر ایک غلبہ کون سا؟ دلائل کے لحاظ سے کوئی بھی دین اسلام کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ دلائل کے لحاظ سے دین اسلام تمام ادیان پہ غالب ہے۔ اور یہ غلبہ نمبر ایک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبی مقرر کیا گیا تب آپ کس شہر میں تھے؟ مکہ میں۔ مکہ میں بطور نبی اور رسول کتنے سال رہے آپ؟ 13 سال۔ ان 13 سالوں میں دین اسلام غالب تھا یا نہیں تھا؟ غالب تھا، لیکن کس کے لحاظ سے؟ دلائل کے لحاظ سے۔ لیکن تلوار کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے غالب تھا؟ نہیں، مسلمانوں کو مار پڑ رہی تھی، اسی لیے مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ کبھی حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، مکہ چھوڑ کے حبشہ جا رہے ہیں کالوں کی سرزمین پہ، اور کبھی مکہ چھوڑ کے کدھر آ رہے ہیں؟ مدینہ آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت کے لحاظ سے مکہ میں اس زمانے میں دین غالب نہیں تھا، لیکن دلائل کے لحاظ سے اس وقت سے لے کے جب سے آیا ہے ہمیشہ یہ کیا رہے گا؟ غالب رہے گا۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک دین اسلام کی نمائندگی کرنے والا کسی سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے ہار جائے، تو یہ ہار اس کی ہوگی، شکست اس کی ہوگی، دین کی شکست نہیں ہے، کیونکہ وہ خود جاہل ہے، دین کو جانتا ہی نہیں ہے، اور کسی سے بحث و مباحثہ کر بیٹھا ہے تو اس لیے ہار گیا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس دین اسلام کی معلومات ہیں، اچھی طرح ہیں، تو وہ دلائل میں شکست کھانے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی دین اسلام کا غلبہ۔ تو اس غلبے میں پھر دونوں چیزیں آتی ہیں، قوت کے اعتبار سے، تلوار کے اعتبار سے بھی غلبہ، اور دوسرے نمبر پہ دلائل کے اعتبار سے بھی۔ لیکن تلوار کے لحاظ سے جو غلبہ ہے وہ ممکن ہے کہ کبھی نہ ہو، لیکن دلائل کے لحاظ سے ہمیشہ غلبہ رہے گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، لیٹر لکھا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے، اس نے پورا لیٹر پڑھا، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کے پاس عیسائیت کا علم تھا، تو اس نے اپنے یعنی کہ دربار کے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ جہاں سے لیٹر آیا ہے اس آدمی کے رشتہ دار، اس کی قوم کے افراد کو میرے پاس لایا جائے۔
تو ان دنوں ابو سفیان وغیرہ شام کاروبار کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں ابو سفیان مسلمان نہیں تھے۔ بادشاہ کے سامنے ان کو حاضر کیا گیا، بادشاہ نے کئی طرح کے سوالات کیے۔ وہ کیا کیا سوالات کیے یہ حدیث پڑھنے والی ہے، بخاری شریف میں آتی ہے، بڑی مزیدار حدیث بھی ہے اور اس میں بڑے فوائد بھی ہیں۔ اس نے جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تمہارے اس کے درمیان کوئی جنگیں ہوئی ہیں؟ ابو سفیان نے کہا تھا بالکل۔ تو اس نے کہا تھا پھر کون جیتتا رہا ہے، غلبہ کس کو ملتا رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کبھی اسے کبھی ہمیں۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ بدر کی لڑائی میں وہ جیتا، مسلمانوں کو غلبہ ملا، اور احد کی لڑائی میں ہمیں ملا۔ تو بادشاہ نے یہ سوالات کیے، ابو سفیان جواب دیتا رہا۔ بعد میں بادشاہ نے ان کے اوپر تبصرہ بھی کیا، اپنے کومنٹس بھی دیے۔ اس سوال و جواب کے اوپر اس نے کیا تبصرہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تم سے سوال کیا تھا، تو نے جواب دیا کہ کبھی وہ جیتا ہے کبھی ہم۔ تو یاد رکھو کہ جو بھی نبی آیا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی اس کو اس کے ماننے والوں کو شکست ہوتی ہے، لیکن انجام، آخری رزلٹ، آخری غلبہ کس کو ملتا ہے؟ نبی کو ہی ملتا ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ غلبے سے مراد دونوں طرح کا غلبہ ہے، دلائل کا بھی اور تلوار کا بھی، قوت کا بھی، طاقت کا بھی۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں بطور شاہد۔ ایک تو یہ بتا دوں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ الفاظ قرآن کریم سے لیے ہیں۔ کہاں سے لیے ہیں؟ قرآن کریم سے۔ یہ آیت کہاں پہ آئی ہے؟ سورۃ الفتح میں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 26واں سورۃ الفتح میں آیت آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی سے پہلے جو ہے الحمدللہ، یہ بھی سورۃ فاتحہ کا حصہ ہو گیا، اور اس کے بعد کے الفاظ سورۃ الفتح سے لیے ہیں۔ تو ان الفاظ کے آخر میں کیا آیا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں بطور شاہد۔ تو شہید جو ہے اس کا معنی کیا ہے عربی میں؟ اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی بات کی خبر دینا، کسی چیز کے بارے میں آگاہی دینا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گواہی دینا۔ اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے کہیں پہ حاضر ہونا، موجود ہونا۔ تو شہید کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ موجود ہونا، شہید وہ جو موجود ہو۔ اور شہید کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ شہادت دینا، کسی چیز کے بارے میں خبر دینا، کسی چیز کے بارے میں آگاہی دینا۔ یہاں پہ کون سا معنی مراد ہے؟ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی اکیلے کافی ہیں۔ کس معاملے میں؟ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت، صداقت کی خبر دینے کے معاملے میں، گواہی دینے کے معاملے میں۔ یعنی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہدایت دے کر، دین حق دے کر، اب لوگ جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے اوپر جو کلام نازل ہوا قرآن، اس کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، یہ چاہے آپ کی تکذیب کرتے رہیں، آپ کو تسلی یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ تکذیب کر رہے ہیں، اللہ تو آپ کے ساتھ ہے، اللہ تو شہادت دے رہا ہے کہ آپ سچے ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ درست ہیں اپنے موقف میں۔ اور اللہ نے یہ شہادت کیسے دی؟ اللہ نے شہادت کئی طرح سے دی۔ مثال کے طور پہ اللہ کی شہادت کے انداز، اللہ کی شہادت کے اسالیب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہی گزشتہ کتب میں آپ کی علامات ذکر کر دی گئیں، بتا دیا گیا آخری نبی آئیں گے، جس ایریے میں آئیں گے وہ ایریا ایسا ہوگا، جس شہر میں آئیں گے وہ شہر ایسا ہوگا، اور ان کی صفات یہ ہوں گی، ان کی خوبیاں یہ ہوں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سچے رسول ہونے کی شہادت آپ کے آنے سے پہلے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں سے کہ میں خوشخبری دے رہا ہوں ایک رسول کے بارے میں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ شہادت، یہ آپ کے بارے میں خبر دی ہے، کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ۔ تو آپ کے حق میں یہ شہادت آپ کے آنے سے پہلے دی جا چکی ہے۔ ایسی شہادات، ایسی گواہیاں تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے برحق ہونے کی، آپ کے سچے رسول ہونے کی شہادت اور کئی طرح بھی دی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی یہودیوں عیسائیوں میں سے کئی لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی، اور انہوں نے بتایا باقاعدہ کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی علامات ہماری کتب میں موجود ہیں، آپ کی نشانیاں ہماری کتب میں موجود ہیں۔ تو یہ کس کی طرف سے شہادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہے۔ پھر آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کلام جو میں پڑھتا ہوں یہ میرا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، اور یہ 114 صورتیں آپ نے دے دی، مسلسل کہتے رہے اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا۔ اب اگر آپ جھوٹ بول رہے تھے، اللہ کی طرف غلط چیزوں کی نسبت کر رہے تھے، تو اللہ نے آپ پہ عذاب کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ نے آپ کو تباہ و برباد کیوں نہیں کیا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے اوپر جھوٹ گھڑتے تو کیا ہوتا؟ ہم قوت کے ساتھ ان کو پکڑتے، دائیں ہاتھ کے ساتھ ان کو پکڑتے اور ان کی رگ کو کاٹ دیتے، اور ہمارے اس عذاب سے، ہماری اس گرفت سے کوئی بھی ان کو بچا نہ پاتا۔ تو کیا اللہ نے آپ کو پکڑا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے شہادت ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ کی مدد ہو رہی ہے، آپ کی تائید کی جا رہی ہے۔ کیسے تائید کی جا رہی ہے؟ کبھی معجزات دے کر، اور کبھی جنگوں میں فتوحات دے کر، کبھی اس طرح کہ پورا مکہ آپ کے خون کا پیاسا ہے، اور اللہ نے وہاں سے آپ کو ایسا نکالا ہے کہ وہ تلاش کرتے رہ گئے لیکن آپ کو پا نہیں سکے۔ کئی دفعہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، ناکام ہوئی۔ بدر کی لڑائی میں فتح ملنا، 313 لوگوں کو فتح دینا، کن کے اوپر؟ 1000 کے اوپر۔ اور یہ 313 کون ہیں؟ جن کے پاس خاص ہتھیار بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے حق میں شہادت ہے، آپ کی تائید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے آپ کی تائید کی ہے اور آپ کے حق میں شہادت دی ہے۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کی شرح جاری و ساری رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق دے، اور اس میں جو عملی چیزیں آئی ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔